غلطی ہو جانے کا بیان۔ اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، وگرنہ نہیں۔ اصول کیا ہے؟ اگر نماز کے اندر بندے نے غلطی کی، اس غلطی سے معنی تبدیل ہوا، اس غلطی سے معنی تبدیل ہوا تو پھر جو ہے وہ نماز ٹوٹے گی، وگرنہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب اس سے تو یہ معلوم ہوا نماز پڑھانے والے کے لیے اتنا ماہر ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ چلے کہ اگر میں یعلمون کی جگہ پہ تعلمون پڑھ دیا، علیم کی جگہ پہ حلیم ہو جاتا ہے نا، اس طرح کبھی آپ پڑھتے ہو، پڑھ دیا تو ہوگا کیا؟ اس لیے امامت کرانا اتنا چھوٹا کام نہیں ہے، ہر ایرا گہرا نتھو خیرا امام نہیں بن سکتا۔ جس کو مسئلے کا نہیں پتہ چلنا کہ یار معنی کہاں بدلا ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو بہتر تو یہی ہے، یہ اب فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ امام کے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اصول کیا ہے؟ ایسی غلطی جس غلطی سے معنی تبدیل ہو۔ اگر معنی تبدیل نہ ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہے، معنی تبدیل نہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ پڑھتے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا، آگے پھر کوئی اور، وہ ہو ایمان والوں کی بات تو بات اس سے بن جاتی ہے۔ اچھا، اس کے مثال بیان کرتے ہیں آگے۔ والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، اگر اس وجہ سے اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو مجبور ہے، اس پر کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر لاپرواہی سے ہے، جیسے آج کل کے اکثر حفاظ اور علماء کے ادا کرنے پر قادر ہیں مگر بے خیالی میں تبدیل حرف کر دیتے ہیں، تو اگر معنی فاسد ہوں تو نماز نہ ہوئی۔ اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہیں ان کی قضا لازم ہے۔ مثلا کل کیا نا، کل، تو کل کا مطلب کل هو اللہ احد اس نے پڑھنا تھا نا، تو اس نے پڑھ دیا کل، کاف کو بریک پڑھا، حرف کی بات کر رہے ہیں نا، کاف کو بریک پڑھا تو اس کا معنی تھا کھاؤ، اگر کاف بریک ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ کھاؤ۔ تو ویسے کل کا معنی کیا ہے؟ فرما دیجئے، فرماؤ، فرق آ گیا نا اس پر۔ اس طرح کئی لفظوں کے معنی اور ہیں، کئی لفظوں کے معنی۔ تو جب بھی یہ جو حروف ہیں تلفظ والے، آپ ان کو نہیں نکالیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا۔ اصل اس لیے قاعدے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ قاعدہ آپ کا درست ہو جائے، تلفظ آپ کے درست ہو جائے، مخارج درست ہو جائے، لیکن جیسے جیسے لفظ سین کی جگہ پہ آپ صا پڑھ دیں گے یا سین اور سواد میں فرق نہیں کریں گے تو وہ تو معنی بدل جائے گا۔ جب معنی بدلے گا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کی کافی ساری احد، قل هو اللہ احد، تو اب احد کی ہا کی جگہ پہ کوئی اور لفظ بنا لیا جائے گا تو وہ کوئی اور معنی ہو جائے گا، وہ معنی اور ہو جائے گا۔ احد معنی تو ایک ہوتا ہے نا، ہا دوسری ہے، اس ہا کی جگہ پہ کوئی ہا دوسری پڑ گئی تو معنی سارا فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آگے انہوں نے دوسری بات ادا کی، بیان کی کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس زبان کی وجہ سے وہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ توتلا بولتے ہیں، آپ ان کا صحیح کروا بھی لیں تو صحیح ہوتا نہیں، ان کے زبان کا ایشو ہے، ان کے لیے تو ہے مجبوری، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی زبان کا ایشو ہے۔ ہم جیسا، آپ جیسا کوئی بندہ ہے وہ کوشش کرے، محنت کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ تلفظ اور مخارج کا خیال نہیں رکھتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور جتنی نمازیں اس نے اس طرح پڑھی ہیں یا پڑھائی ہیں وہ ساری اس نے دوبارہ پڑھنی ہے۔
اگر تس نے ایسی پڑھائی ہیں تو پھر تو کسی کی نہیں ہوئی، پھر وہ اعلان کرنا ہوگا جناب نہ میری نماز ہوئی ہے نہ تھوڑی نماز ہوئی ہے، سارے دوبارہ پڑھو۔ جس امام کا تلفظ خراب ہے اس امام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اعلان کرے جب ٹھیک جناب وہ جو پچھلے 20 سال کی نماز میں نے پڑھائی ہے نا، میری نماز کوئی نہیں ہوئی، آپ کی بھی، آپ سارے دوبارہ پڑھو۔ اس میں لوگ کہیں گے جی ساڈا کی قصور ہے، لوگ کہتے ہیں نا جی ساڈا کی قصور ہے، امام دا قصور ہے۔ امام دا قصور نہیں، بندیاں دا قصور ہے۔ امام لیا کے رکھیا کنے سی؟ کنے لیا کے رکھیا سی؟ بندیاں نے۔ تو بندے خود قصوروار ہیں، وہ بندے رکھتے، بندوں کے اوپر لازم تھا کہ کسی ایسے بندے کو لے کے آتے جو ٹھیک ہو، جس کو سارا آتا ہو۔ وہ کہتے نہیں ہم نے تو اس کو بڑا پڑھا لکھا سمجھ کے رکھ لیا تھا، ایسے بات نہیں بنتی۔ ان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ جو واقعی حقدار ہے اس کو دیکھیں، جو علم والا ہے اس کو دیکھیں، کسی ماہر کو بلا کے اس کا ٹیسٹ دلوائیں، پھر جا کے امامت کے جگہ پہ اس کو کھڑا کریں، پہلے اس کو چیک کریں۔ خود نمازی بے شک سارے ایسے ہی ہیں، تو باہر سے کسی اور عالم دین کو بلا لیں، جی ہم نے امام رکھنا ہے تو مہربانی کریں، یا کسی ماہر عالم دین، متقی پرہیزگار عالم دین، اس کو بولیں جی ہمیں کوئی امام سلیکٹ کر کے دے دیں۔ تو جب بندے ہی اپنی مرضی کرتے ہیں جی وہ فلاں بندہ آ گیا، وہ کہتے ہیں جی مجھے رکھ لو، اسی کہا ٹھیک ہے جی تنوں رکھ لینے۔ اب امام تو مجرم نہ رہا، امام اپنی جگہ پہ مجرم ہے، امام اپنی جگہ پر مجرم ہے کہ اس کو جب وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا تو وہ لوگوں کو نہ نمازیں پڑھاتا۔ لیکن میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں ساڈا کی قصور ہے جی، جتنا امام کا قصور ہے اتنا آپ کا قصور بھی ہے۔ کیوں؟ اگر محلے دار خود عالم نہیں تھے، خود قرآن درست نہیں پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے امام رکھنا تھا تو کسی جگہ امام کو کہتے کہ یار کسی پڑھے لکھے کو کہتے ہمارا یہ امام ہے، آپ اس کا ٹیسٹ لیں، اتنا تو کر سکتے تھے۔ اگر غلط بندہ لا کے رکھیں تو قصور تو نہیں کا بننا ہے۔ ایک بندے نے ٹریکٹر لیا ہے یا اس بندے نے گاڑی لی ہے، وہ گاڑی رینٹ پہ چلوانا چاہتا ہے، تو ہر بندے کو کہے گا، جس کو نہیں بھی چلانی آتی اس کو بھی کہے گا لے میری گاڑی چلا، وہ کہہ دے گا، انہوں پتہ ہے میرے لکھاں دے روپیے خراب ہونے نے۔ وہ بڑے تجربہ کار، جس کا بڑا تجربہ ہو، جو گاڑی کو چلا سکتا ہو، اس کو بٹھائے گا۔ اگر بالفرض وہ کسی عام بندے کو بٹھا دے، گاڑی خراب ہو جائے، وہ ایکسیڈنٹ کر دے، ادھر ادھر مار مور دے، پر اب پنچایت میں بات ہو تو لوگ قصور کس کا نکالیں گے؟ جس نے گاڑی، انہوں آکھن گے یار تو پوچھیا سی تے کولوں بھئی تینوں گاڑی چلانی آندی ہے؟ جی میں تو نہیں پوچھیا سی۔ مالک آکھے جی میں تو نہیں سی پوچھا بھئی تینوں گاڑی چلانا، تو دے کس طرح دیتی؟ تو اتنا ہی پاگل ہے۔ تو گاڑی سے زیادہ اہمیت ہے نماز کی۔ ایسے بندہ ہر ایرا غیرہ جدھر سے بندہ آیا، ہاں جی اے منو امام رکھ لو جی، منو کوئی شے نہ دیو، اور جی ساڈے کولے آیا سی نے کہ سانو کوئی شے نہ دیو جی، بس ہم نے رکھ لیے۔ پھر اس طرح ماڑا بندہ بھی ہونا کہندا نہیں یار کسی چنگے ڈاکٹر نوں آنے ہاں، طبیعت تو ٹھیک ہو جائے گی نا، چلو پیسے چار ود لے لے گا، طبیعت صحت نالوں کی صحت تو ٹھیک ہو جائے گی۔ تو نماز دی واری انہیں جی کوئی نہیں خیر، جڑا بندہ لبدا انہوں لے وہ جی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے خرابی کھڑی ہو گئی، مسائل پیدا ہو گئے۔ امام کے لیے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، امام صحیح عالم ہونا چاہیے، صحیح متقی ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، پوری چھان بین ہونی چاہیے، پوری چھان بین ہونی چاہیے، پھر امام رکھنا چاہیے۔ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں پڑھتے رہے ہیں، ان کی سندیں کون سی ہیں، یہ اپنا پہلے جس جگہ سے فارغ ہو وہاں سے کیوں آئے ہیں، وہاں سے کیوں آئے ہیں، وجہ کیا بنی ہے۔ انہیں جی امام صاحب آئے، انہوں نے اتھے آ کے فلاں کام کیتا، سارے لوگ خراب ہو گئے، اچھا اگلے جا پھر وہ غلطی کریں گے۔ تو پوری چھان بین ہو، چھان بین کرنے کے بعد بندہ پھر اس بندے کو رکھے، پھر آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے لوگ تکلف میں نہیں پڑھتے، نہیں یار نماز کا سیریس نہیں نہ لیتے نماز کو، دین کو، کہتے نہیں یہ جڑا ہوندا رہے جی، بس ساری کہڑا ذمہ داری ہے۔ تو پھر اس طرح وہ معاملے بنتے ہیں۔ پھر وہ سال بعد 20 سال بعد ہوئے تھوڑیاں تے ساری نمازاں دوبارہ پڑھو، تسی نمازاں نہیں ہوئیاں، وہ آکھن گے ساڈا نہیں قصور، تے قیامت دا دن پتہ لگے گا نا قصور ہے کہ نہیں ہے۔ جدو انہاں کولوں پوچھیا نا بھی تسی کہڑا امام ویکھ کے رکھیا ہے،
معنی فاسد ہو جائے تو جتنی نمازیں پڑھی ہیں دوبارہ ان کی قضا لازم ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھے عمومی طور پہ جب آپ تلفظ کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی فاسد ہو جائے گا۔ جب آپ تلفظ کا خیال نہیں رکھیں گے معنی فاسد ہو جائے گا۔ ہا کی جگہ پہ خا پڑھ دیں گے اور قاف کی جگہ پہ کاف پڑھ دیں گے اور عین کی جگہ پہ الف پڑھ دیں گے۔ علم پڑھے نا، علم، علم ہم پڑھے علم، تو علم ہوتا ہے یہ جو رنج غم دکھ ہوتے ہیں نا، یہ علم ہوتا ہے۔ علم جو ہوتا ہے، علم وہ پرچم ہوتا ہے، نشان ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے عین کے ساتھ۔ پوری اگر اس طرح ہم چلتے جائیں گے تو پورے تلفظوں کا بڑا معاملہ ہے، تو یہ تلفظ کا خیال رکھنا ہی پڑے گا نماز میں۔ اسی جلدی جلدی وہ سپیڈ مار رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات بندہ سپیڈ کے ساتھ پڑھے تو تلفظ کا خیال نہیں پتہ ہی نہیں چلتا، نماز ایسے بھی نہیں ہوتی۔ تو اس بات کو بھی ضرور پیش نظر اپنے رکھیں، جب بھی نماز پڑھیں تو کم از کم تلفظ کی ادائیگی تو الحمدللہ رب العالمین۔ بعض لوگوں کے آپ قریب پڑھیں گے نا نماز تو اس طرح کی آوازیں آتی رہتی ہیں، وہ اس لیے وہ سنانا نہیں چاہتے لوگوں کو، وہ اصل یہ کرنا یار بالکل ہی آہستہ پڑھیں تو تلفظ نکلتا نہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ بالکل ہی آپ آرام سے پڑھیں نا جی تلفظ نہیں بنتا، ہا کی قاف کی ضاد کی آواز نہیں بنتی، پھر اس طرح پڑھنا پڑتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اچھا منہ پھر آپ کو یہ بھی پتا جو حافظ ہیں، جتنا زیادہ منہ کھلتا ہے اتنا خوبصورت تلفظ نکلتا ہے، منہ بندہ کھولتا ہے تلفظ نہیں نکلتا اس طرح۔ ایک ہی پڑھتا ہے اب تلفظ بن پاتا ہے، آپ حافظ ہیں بتائیں، یا قاف پڑھنا ہے تلفظ منہ تو کھلے گا اس کا، ہا کہنی منہ تو کھلے گا، ضاد کہنا ہے تو وہ سارا جبڑا نہیں ہلتا، پہلے زبان کی کروٹ میں اوپر جاتی ہے، پھر وہ زبان نیچے آ کے لگتی ہے، تو پھر کہیں جا کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری نمازوں کی صورت ہے، اصل یہی وجہ ہے کہ نماز سے فائدہ ہمیں کوئی نہیں ہوتا۔ فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں، وہ اتنے ورزش کر کے آ جانے ہیں، وہ تو ورزش ہی ہوئی، نہ تلفظی ادائیگی صحیح ہوئی ہے نہ کوئی۔ تو جب الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوئی تو نماز کوئی نہیں ہوئی، نماز ہوئی کوئی نہیں۔ اس لیے جب بھی پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے تلفظ کا خیال رکھیں، ایک ایک چیز کا خیال رکھیں۔ اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کسی صورت پہ تو ان صورتوں کی تلاوت کریں جن پہ ذرا ڈاؤٹ نہیں ہے، بیشک وہ بار بار آپ پڑھیں، کوئی تھوڑی مخصوص صورتیں ہوں، بندہ بالکل اس میں سے کسی ایک تلفظ کی بھی غلطی نہ ہو، کہیں ایک بھی زیر زبر کی غلطی نہ ہو۔ اب آپ وہ صرف نہ پڑھتے ہیں، ہم کو سارا پتہ ہے کہ دارابا کو دارابا پڑھ دیں تو اور بات بن جاتی ہے، تھوڑا سا لمبا کریں تو بات جہاں ایک ہی ہو رہی تھی وہاں دو کی بات ہونا شروع ہوگی۔ بندہ کہے میں ایک خدا کو مانتا ہوں، تو اگر تھوڑا سا وہ لمبا ہو جائے تو دو ہی بات آ جائے گی نا، تو پھر کفر نہیں بنے گا۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، اپنی نماز میں ان چیزوں کو بڑا خیال کریں اور اس طرح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ اس طرح تلفظ سے پڑھیں گے تو وہ ٹکریں نہیں وجن دیاں، پھر پوری آرام سے نماز ہوگی۔ ہاں جی بس ہون جڑا نا وہ ٹھیک ہے جی، چٹ لگتا ہے نماز پڑھیں، نماز پڑھی تو نماز پڑھیں چٹ لگتا ہے۔ کہاں تھے ہم؟ مسئلہ نمبر یہ ہوگا کلیئر۔ اگر حرف کیا ہوتا ہے؟ الف با تا، وہ جو الگ الگ ہے نا وہ حرف ہیں۔ تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ پورا جب ایک لفظ بن جائے، کچھ حروف مل کے کیا بناتے ہیں؟ لفظ۔ الحمد یہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ رب کیا ہے؟ عالمین کیا ہے؟ اب پیچھے آ جائیں، الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ جملہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جملے کی قسمیں ہیں وہ آپ نے پڑھ لی۔ تو حرف کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں جو دین ہمیں حرف کے اندر گنجائش نہیں دیتا وہ لفظ میں کہاں گنجائش دے گا؟ حرف تبدیل ہو گیا نا، لفظ کی بات تو نہیں نا کی، لفظ تو دور جا کے بات نا، لفظ تو دور کی بات ہے، حرف کے اندر گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اگر حرف بھی ہم نے تبدیل کیا، پورے مخرج سے ادا نہ کیا، ہا کو خا پڑھ دیا،
یا ہمارے کتنے بچے کھا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا ہے کھا. دیکھتے نہیں آپ بعض بچوں کو تلاوت کھا پڑھتے ہیں، وہ کھا کہاں سے آ گیا؟ کھا تو لفظ ہی کوئی نہیں. تو خا ہے، خا، اس کو اگر تلفظ سے نہیں پڑھیں گے تو نماز گئی. اچھا جی، بس 23. تا، تو، تا، سین، سا، صاد، زال، زا، وا، آ، الف، عین، ہا، حا، ضاد، دال. ان حرفوں میں صحیح طور پر فرق رکھیں. امتیاز معنی کیا ہے؟ فرق رکھیں، ورنہ معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز نہ ہوگی. عمومی طور پہ معنی فاسد ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ویسے نہیں بھی ہوتا، تو عمومی طور پہ معنی فاسد ہو ہی جاتا ہے. اور بعض تو سین، شین، زا، جیم، قاف، کاف میں بھی فرق نہیں کر پاتے. تو جب ان لفظوں میں فرق اس نے نہیں کیا نا تو نماز بندے کی گئی. جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے ہوں وہ کیا کرے؟ جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف صحیح کرنے میں رات دن پوری کوشش کرے. رات دن، او جی میں 10 منٹ کاری سب کو پڑھنا تھا ہے روزانہ، او میں بڈھا ہو گیا، میں بابا ہو گیا، میں ہوں انجے. رات دن کوشش. اچھا رات دن کی کوئی تفصیل آگے تو ٹھیک ہے اگر میں کر دیتا ہوں. رات دن سے 24 گھنٹے مراد نہیں ہے. اچھا جی، جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ صحیح کرنے میں رات دن پوری کوشش کرے. اگر صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے پڑھ سکتا ہے تو جہاں تک ہو سکے ان کے پیچھے پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو. اور یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نمازیں ہو جائیں گی اور اس کے پیچھے اس جیسوں کی بھی نمازیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا کوشش کی انہوں نے وضاحت تو نہیں کی، یعنی جتنا ممکن ہو صبح شام میں اکثر اوقات، یہ نہیں کہ 24 گھنٹے لگا رہے، اکثر اوقات وہ محنت ہی کرتا رہے. اس کے باوجود بھی اس کے لفظ ادا نہ ہوں، اس کے باوجود بھی اس کے تلفظ ٹھیک نہ ہوں، تو وہ پڑھتا رہے گا جتنی دیر اس کا زمانہ ہے سیکھنے کا. اللہ اس کو معافی عطا فرمائے گا. سیکھ تو رہا ہے نا، ٹھیک ہو جائے گا. تو بابے جو ہیں وہ بابے کے ساڈا تے لفظ نہیں ٹھیک ہوندے، تو کوشش تے کرن نا جی. صبح شام کوشش تو مراد ہے اکثر اوقات صبح جدوں ٹائم لگے ہی رمن. ایدے باوجود بھی لفظ ٹھیک نہ ہون، اللہ پھر انہوں نے معافی دے دیتا ہے، بشرطے کہ کوشش کرتے رہن. جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم ضا کی بجائے زا پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی. کتنا فرق ہے. سجدے میں جاگنا تسی کہتے ویکھو، سجدے میں جاگے تو لفظ اور صحیح نہیں نکلتا، اتنے بڑی کوشش کرنی پیندی. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کتنے ہوئی واضح فتویٰ لکھے نا انہوں نے. کار مائی رات کو جا کے پوچھ لو، مائی رات کا پتا جے؟ مائی کا پتا جے؟ مائی کنوں آخ ہو؟ مارا جا کے پوچھو بھائی مائی جی مجھے نماز تے سناؤ. انہوں نے کھلو لا جتی لینی، انہوں نے کھلو جان تو میرے امتحان لینا شروع ہو گیا. ماں جی نہیں امتحان میں کتنے لواں گا، میں تو کہنا بھی جی غلطی ہے تو درست کر لا. اللہ نے منو جڑا علم دیتا ہے تو جے میں تمہوں نہیں دے سکاں گا تو پھر میں اور کسی نے سب تو زیادہ حقدار تے تسی ہو. بندے دی کمائی دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ ایک بندہ لکھاں روپیے کمائے تو ماں پیو نو روپیہ بھی نہ دے، اس تو بدبخت کوئی ہے؟ یہ پیسے نال زیادہ علم ضروری ہے. انہوں اسی طرح سمجھو ایک بندے نے قرآن درست پڑھیا ہے تو اپنے ماں پیو نو وہ حصہ دیتا ہی نہیں، پھر یہ رنگا بدبخت کون ہے؟ اسی پیسے نو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. انہوں تھوڑے جی مثال نو لا کے دیکھو نا جی. ایک بندے کو بڑی رقم ہے، وہ ماں پیو نو روپیہ بھی نہیں دینا، 1 روپیہ بھی نہیں، تو انہوں نے لوڑ بھی ہے، ضرورت بھی ہے، 1 روپیہ بھی نہیں دینا. تو یہ کس طرح کا ہوئے گا؟ اسی طرح ہی والدین دے تلفظ خراب نے، بھیناں دے تلفظ خراب نے، بھراواں دے تلفظ خراب نے، باپ دے تلفظ خراب نے. جس بندے نے قرآن صحیح پڑھیا ہے وہ اپنے علم دی جڑی حصہ ہے جدو اپنے بھیناں بھراواں نہیں دے گا، یہ تو بدبخت کون ہے؟
सिर्फ पैसे नालों यह ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे देने नालों यह ज़्यादा ज़रूरी है भी असी अपने इलम का हिस्सा अपने माँ प्यो नूं भैणां भरावां नूं जरूर दईए। बाहरों साडी कोई ना मन्ने, बाहरों साडी कोई ना मन्ने, असीं मिन्नतां करिए उन्होंने जी मैं तुहाडी जगह तुहाडे काम करांगा, मैं तुहानूं फलां कर देंगा, तुसीं मेहरबानी करके राती 5 मिनट मेरे कोल बैठ के कुरान पढ़ लिया करो, मेरे को कुरान पढ़िया करो, मेरे को तलफ़ुज़ सही करवा लो। क़यामत वाले दिन बड़े मामले ने, माँ जी तुसीं रात गए तक नमाज़ां पढ़ते रहंदे हो, सुबहान रब्बी अल अज़ीम थोड़ा सही निकलना ही नहीं तो नमाज थोड़ी होनी कोई नहीं, मेहरबानी करो चलो जिन्नी कोशिश करोगे, कोशिश के ज़माने में माफ़ है तो मैं रोज़ाना तुहानूं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया करांगा। अमशीरा नूं आख्या भी मेरे को बैठ के पढ़ लिया कर माड़िए, तू स्कूल दी एडियां वड्डियां किताबां पढ़नी है, यह कुरान तो पढ़ लै। तो गुस्से नाल कोई नहीं जे कोई मनदा, इहदे विच फ़ायदा तुहाडा है। उन्हें जी मैं घर जा कर जिन्हें मेरे को पढ़ना आ जाओ, मैं उस्ताद हाँ तुहाडा। हमेशा जड़ा ना जी असूल है वे जड़ा वे वो प्यासा जड़ा वे नलके कोले जांदा है, प्यासा तो नलका कदे प्यासे कोल टुर के नहीं आया तो मैं तुहाडे कोल क्यों जावां, जरूरत तुहानूं मेरे कोल आवो ना, इंज नहीं बाबा जी काम बनदी। कदे कदे इंज होंदा भी आप भी कोले जाना पैंदा ते झट लत्तां भी घुटनियां पैंदियां ने, मेहरबानी करो मेरे को थोड़ा पढ़ लो, तुसीं पढ़ोगे मेरे कोले तो मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, मैं कल क़यामत दा दिन सुरखरू हो जाऊँगा। या अल्लाह जिहड़ा इलम तू मैनूं दिता हा मैं अपने भैणां भरावां नूं सिखा दिता है, ए मेरी 4 दीवारी दे अंदर जिहड़े मेरे माँ प्यो सी मैं उन्होंने सिखा दिता है। और रल के बह के गुनाह विच सिखदे हो ना, ए ड्रामे को नहीं रल के बह के वेखदे हैं, कल्ले कल्ले वेखदे हो। अमूमी तौर पर टीवी घर लग्या हो तो सारे आके बह जाते हैं ना, टीवी जिन्होंने घर टीवी चलते हैं अमूमी तौर पर सारे आके बह जाते हैं। जो असीं एक गंद सारे रल के बह के वेख सकते हैं तो घर के अंदर कुरान सारे रल के क्यों नहीं बह के वेख सकते। उन्हें जी शर्म आती है, मैं निक्का जा तो अम्मा एड्डी वड्डी है तो बाजी भी वड्डी है तो मैं हुण भरा भी तो मैं निक्का जा पढ़ावां, और जो रल के तू उन्होंने टी वी वेखना उदों शर्म को नहीं आती तैनूं, उदों को नहीं होंदा भी तू निक्का है तो अम्मा मेरी कोल बैठी है, अमशीरा कोल बैठी है, भरा कोल, उदों शर्म को नहीं आती। तो कुरान पढ़ना शर्म आती तुहानूं, इस तरह नहीं मेरा पुत्र चलता, ये सानूं समझाना पैना, ये सानूं उन्हां दे मिन्नतां करनियां पैणियां ने। अल्लाह दे बंदेओ तुसीं घर दे विच होवो, घर दे विच होवो ते मां तुहाडी होवे किचन दे अंदर, अमशीरा होवे किचन दे अंदर, उत्ते सिलेंडर फट जाए उन्होंने लग जी अग तो तुसीं आराम नाल बैठे रहोगे ना, हैं की करोगे? तुहाडे कोल जो हो सके तुसीं करोगे, जो मुमकिन हो सके बाहरों बंदे बुलाओगे, फोन करोगे, जो भी करोगे, पानी सट्टोगे, हर मुमकिन कोशिश करोगे भी अग बुझे यार, अग बुझे। तो जे यह नमाज़ां ना सही पढ़िया हुई तो कुरान ना सही हो वो अग ही बढ़नी, असी अग च पाने पे क़यामत दा दिन अग ही लगनी। हो इत्थे दी अग नालों 70 गुना ज़्यादा डाढ़ी अग है, इत्थे 1 मिनट नहीं उहदे कोल रहण होना। उन्हें जी नहीं वो मैं एक दिन घर वेख्या, बाद बंदे की वक्री स्टोरी होंदी, वो मैं घर वेख्या तो घर ना वो साढ़े मुश्किल बन गया तो मैनू इन्नी मैं उत्थे खलो के कंबा पिया तो मैनू समझ नहीं लगे मैं करना की। साढ़े तो उससे आसान खता हो जाते हैं, बंदे की अकल माउफ हो जाती, होए 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 कार अग लग गई है, वो मां नूं अग लग गई है, छुरी लग गई है, खून निकलना पाया, तो जी मैं तो उस टाइम बेहोश हो जा, मैं तो अपनी जान ते लाले पड़ जाते। अल्लाह के बंदे आखिरत वाली अग डाढ़ी है, वो आखिरत के इम्तिहान सख्त ने, उन्होंने तो बचाना किस तरह? कुरान सही करवा के। कुछ नहीं बंदा ना सारा दीन पढ़ाए, कुरान तो उन्होंने कुछ सही करा देन जो नमाज दे विच आउणा है। वो 1 दिन चक्कणगे, 2 दिन चक्कणगे, नहीं नहीं मैं नहीं, असीं नहीं पढ़ना, असीं कर लांगे, ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਜਾ कर लांगे ना, साड़ा सिर खा, असीं चंगा तैनूं मौलवी बनाया, तू सानूं सिर दरकन लग पिया। अज आखणगे कल आखणगे नहीं, फिर नहीं मां जी थोड़ा जिहा थोड़ा दो लफज बस थोड़ा जिहा चंद दिन करके ना जी फिर तुहानूं छुट्टी मैं तुहाडे नाल काम करवाना जी, तुसीं जिहड़ा काम करना नाल मैं अग बाल देना, तुहानूं मैं थोड़ा पानी लिया देना, मैं फलां काम कर देना। मेरा बाऊ घर वालियां कोई ला, क्योंकि उन्होंने इस अहमियत का नहीं पता, उन्होंने इन्हां गल्लां दा नहीं पता। यह जो निक्का बच्चा है वो जिसे थोड़ा छोटा भाई होए कोई 1.5 साल का, वो मिट्टी का रोड़ा चुक के मूँह च पावे तो तुसीं की करते हो? तुहाडा दिल होंदा ना भी चलो जे उंगली मार के भी बाहर निकल सकता तो कढ़ लीए, वो थल्ले ना जावे तो बच्चा की समझदा होंदा पिया ऐ मेरे नाल ज़्यादती, वो रोंदा ना फिर अगों भी मैनूं खाण नहीं देंदे, ओनूं की लगदा होंदा है भी मेरे नाल ज़्यादती करदा पिया। तुहानूं पता है भी मैं ज़्यादती नहीं करता, मैं प्यार करना पिया। तुहानूं अहमियत का पता है, यह रोड़ा अंदर टुर गया, कीड़े बढ़नगे, पेट खराब होएगा, चाक खांदा, मिट्टी खांदा, सीमट खांदा, प्रॉब्लम होनी, लेकिन वो की कहंदा पिया मेरे नाल ज़्यादती करदा पिया, मैनूं तंग करदे ने।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਜੇ 10 ਵਾਰੀ 20 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸੀਮੈਂਟ ਖਾ ਲੇ, 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ 20 ਵਾਰੀ ਤੇ 20-30 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਣ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈਂ। ਇਹ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਖਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਠਾਕੋ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠਾਕਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ? ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਫਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਇਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਮ ਕਮ ਭੈਣ ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ پڑھا ہے؟ جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم زوا کی بجائے زا پڑھ دیا تو نماز جاتی رہی۔ تسی آکھو تے ساڈیاں بھی کوئی نہیں ہوئیاں، چھ جا کے ساڈی ماں پیو دی اوہے سجدے وچ صحیح جا کے دسیو، کدی اتنا خیال رکھ کے کیتا جے سجدہ سبحان ربی العظیم، دبی جاندے ہن جی 100 دی سپیڈ تے ہیں تے پھر پتر ساڑیاں تو پھر پچھلیاں کوئی نہیں ہوئیاں، شروع تو پھر شروع کر دیے۔ اچھا وہ کہتے ہیں جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو سکے وہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے، سبحان رب۔ اچھا کنوں کنوں بدلاواں گے ہن؟ گھر والےاں دا تہاڈا تے ہا نکل جائے گا، ماراں دا ہا صحیح نکلدا ہے، او مشیرہ دا ہا صحیح نکلدا ہے کوئی؟ چلو سبحان کاف دی جگہ تے بدل دیا نا، وہ عظیم دی جگہ، عظیم کدا نا ہے اللہ دا، کریم کدا نا ہے اللہ دا۔ اچھا نالے ویکھ لو اس طرح دی غلطی ہو جائے نا مانا نہیں بدلدا۔ نماز دے اندر تسی جتھے پڑھنا سی حلیم، انہ علیم بذات الصدور، او دی جگہ تے تسی اللہ دا کوئی اور نام لے دیتا، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ دا نا ہے، یہ بھی اللہ دا نا ہے، نماز فاسد نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہی اس طرح دی اجازت ہے، لیکن سبحان کو کس طرح چینج کریں گے؟ سبحان کو کس طرح چینج کریں گے؟ تو جن نے سبحان ربی العظیم نو عظیم پڑھیا وہ دی نماز گئی۔ سبحان ربی الاعلیٰ اعلیٰ پڑھیا گئی، تو اعلیٰ اور اس طرح کر کے انہاں لفظاں نو اگر صحیح ادا نہیں کرے گا، معنی چینج ہوئے گا تو نماز جاندی رہے گی۔ ہو گیا پورا؟ یہ رہتا ہے ابھی نماز کے باہر قرآن شریف، چلو اس کو ہم پھر دیکھیں گے۔